تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں لگا ایک ٹائم پہ ہماری لائف ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں نے پھر سے سٹینڈ لیا اور میں نے پھر سے اپنے بچیوں کا لائک نشوہ کا، جب ہمارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوئی، نشوہ واز 2 months اولڈ اونلی، تو جب یہ 2 months کی میرے گود میں آئی، بہت ساروں نے مجھے بولا کہ ایسا کرو، مطلب بہت ساروں نے ایڈاپشن کا لائک جہاں تک مشکلات اینڈ اسٹرگلس کی بات ہے، اتنی زیادہ مشکلات اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ لائک میرے گرینڈ فادر نے بھی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے اور میری مما کو بھی بہت سپورٹ کیا، اور ایسے ایز سچ ہم لوگ ایز اے فیملی ہم نے کافی ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، اینڈ آج ہم اسی لیے میں آج یہاں پر ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے میرے MBBS کی گول کی، تو وہ میرا بچپن سے رہا ہے کہ میں ایسا کچھ کروں اور مطلب اپنے پیرنٹس کا نام روشن کروں، تو آئی گیس میں نے اس لیے ویسی محنت کی اور آج میں یہاں پر ہوں۔ مین چیز جو رہتی ہے کہ اگر آپ ڈریم کر رہے ہو تو آپ اس لیے فار دا سیک آف ڈریمنگ جسٹ ڈریم نہیں کرو، بلکہ آپ اس ڈریم کو جیو، آپ اس کے لیے محنت کرو، کیونکہ جب آپ ایسے کرو گے اور آپ کنسسٹنٹ رہو گے، پرٹیکولرلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزامس میں وہ ہے کنسسٹنسی۔ ایسا کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہے جب آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے، لیکن تب بھی آپ کو مطلب اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے اور خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو میں کروں گی اب۔ تو آئی گیس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کنسسٹنسی رکھو، تب جا کے آپ کے ڈریمس اچھے سے فلفل ہوں گے۔ اگر آپ لائک تھوڑا گیو اپ کر دو گے بیچ میں اور کہو گے کہ ہم سے نہیں ہوگا، تو آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو ہمیشہ مطلب کانفیڈنس رکھنا چاہیے اور ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ نہیں ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن میری جو بہن تھی ان کا لائک ایسا تھا کہ وہ ڈاکٹر، پہلے ان کا نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی ایسا کچھ، لیکن دھیرے دھیرے پھر ان کو بھی اس پروفیشن میں لائک لگا کہ نہیں یہ بہت زیادہ رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور لائک اگر کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے اوپر کافی رسپانسبلٹیز آتی ہے۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میرا اسٹارٹنگ سے نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن اچانک سے بیچ میں ایسی ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ لائک آئی واز ویری مچ اٹریکٹیڈ ٹو دس پروفیشن، اور میں نے سوچا کہ نہیں اب مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اب مجھے MBBS ہی کرنا ہے، کیونکہ لائک دین آئی تھاٹ کہ ہاں اٹس ویری ریسپیکٹیبل اینڈ آئی کین پرووائڈ لائک ہیپینیس اینڈ کمفرٹ ٹو مائی پیرنٹس، تو وہ اس لیے میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنوں۔ ہاں کیوں نہیں، لائک اگر ایسا ہوتا کہ میرا یہ ہوتا کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی ہوں اور میرے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنو، تو مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہے۔ ایکچولی ایک انسان، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے اسکوپ اس میں ہے تو آپ یہ کر لو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان کو کسی میں انٹرسٹ ہے نا، وہ کر سکتا ہے، اور اس انسان میں اس کو خود بخود آگے جا کے اسکوپ نکل جائے گا، کیونکہ وہ اس میں پرفیکٹ ہوگا، اور پرفیکشن کے لیے ہمیشہ اسکوپ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ بھی بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بننا ہے، انجینئر نہیں بننا، آپ کو لائر بننا ہے، آپ کو آرٹسٹ بننا ہے، آپ بن سکتے ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بولوں گی میں ڈاکٹر ہوں تو آپ لوگ بھی ڈاکٹر بنو، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک پروفیشن اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور ہر ایک انسان کو وہی فالو کرنا چاہیے جس میں وہ انٹرسٹڈ ہے۔ سنگل ہینڈیڈلی اس سب کو جو ہے کیا؟ میں سب سے پہلے الحمدللہ کہوں گی، کیونکہ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں لگا ایک ٹائم پہ ہماری لائف ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں نے پھر سے سٹینڈ لیا اور میں نے پھر سے اپنے بچیوں کا لائک نشوہ کا، جب ہمارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوئی، نشوہ واز 2 months اولڈ اونلی، تو جب یہ 2 months کی میرے گود میں آئی، بہت ساروں نے مجھے بولا کہ ایسا کرو، مطلب بہت ساروں نے ایڈاپشن کا بولا، لیکن میں نے بولا میں تو ایسا کچھ کرنے والی ہوں نہیں، میری بچیاں میرے ساتھ رہے گی۔ تو نشوہ کو میں نے، لیکن ہمیشہ سے نشوہ میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، یہ پہلے سے ہی اس نے انٹرسٹ دکھایا اسٹڈیز میں، چونکہ ہمارا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، وی آر ان ایجوکیشن۔ اس کے جو میرے ان لاز ہیں لائک نشوہ کے فیملی جو ایکچوئل فیملی ہے، تو اس میں سے میرے خیال سے 10-15 ڈاکٹرس ہوں گے، اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر سورس ایکسیپٹ ایجوکیشن۔ تو ہم نے ایجوکیشن کو ہی اپنا ذریعہ، تاکہ ہم یہاں پہ آئے تو ایجوکیشن میں ہی اپنا بیسٹ دے، اسی فیلڈ میں ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی، وہی میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا۔ آپ لوگ ایسا کیجئے، موٹیویشن کرتی رہی میں آرام سے۔ پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ٹاپرز تو رہے، دونوں بچیاں ٹاپرز رہی اپنے اپنے اسکولز میں۔ لیکن اب ایک چیز تھا یہاں پہ، مجھے کیسے ان کو موٹیویٹ کرے فیوچر کے لیے، ریسپیکٹیبل جاب کیا ہوتا ہے، لائک یہ چیزیں مجھے ان کو سمجھانی پڑی۔ اس میں مجھے تھوڑی سی ہارڈ شپ ہو گئی، تو ریسٹ دے ور ویری گڈ، بوتھ آف دیم۔ وہ اسٹینڈ رکھا میرا ول پاور، میرے پاپا، میری سسٹرز ہیں اس میں، سب نے سپورٹ کیا کہ میں رہی تھوڑا، مطلب جیسے ہم بولتے ہیں نا، کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم بولتے ہیں
اگر نگیٹو ہوگا تو ہم نگیٹو کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے نگیٹو کو زیادہ پھر نہیں دیکھا. ہم نے سوچا نہیں یہی موٹیویشن ہے، اسی نگیٹو پوائنٹ کو ہم آگے لے جائیں، یہ ہم پازیٹیو میں چینج کریں. تو وہ چیز میں نے کر لی اس ٹائم پہ. اتنا تو کیا، وہ ہر ایک فیملی میں ہوتا ہے. لائک سنگل ہینڈیڈلی میں نکل رہی تھی. آئی گاٹ گورنمنٹ جاب، اس کے لیے بھی میں نے اپنے بچوں کے لیے گورنمنٹ جاب بھی اسکپ کر دیے اور میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہی رہ گئی. اور الحمد للہ دس ٹائم آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ وتھ مائی پروفیشن. میں باقی بچوں کو پڑھا رہی ہوں لوور لیول پہ اپ ٹو کلاس 10th، اور میرے بچے خود الحمد للہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خوشی کا اظہار کریں تو کن الفاظ میں اظہار کریں گے خوشی کا؟ خوشی کا اظہار میں کروں گی اس لیول میں سب سے پہلے جو میں نے کل بھی کیا، میں نے سجدے شکرانہ دی، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بہت ادا کیا. مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں اکیلے کر لیتی، لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ اس چیز پہ، مطلب میں رہی اس چیز کے لیے. میں نے خود تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور دیٹ ٹو الون. تو میں نے الحمدللہ انہوں نے ہی میرا سہارا صرف جب بھی لوگوں نے ایسا کیا، کچھ نگیٹیوٹی دیکھی، تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا. بس صرف خوشی کا اظہار میں ایسے ورڈز میں کروں گی، میں بولوں گی تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ. اینڈ مینی پیپل ہیو بین اے گڈ سپورٹ ٹو می. بہت سارے لوگ ہیں اس میں. ابھی جس اسکول میں ہوں وہاں پہ مجھے بہت اچھا سپورٹ مل رہا ہے، اور الحمدللہ کہ سب اچھے سے ہی کر رہے ہیں ٹریٹ. ابھی بھی موسٹ آف دا پیپل سے دیٹ یو آر ان اسپائریشن فار اس. جتنی بھی فیمیلز میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، دے آر سیئنگ یو آر ان اسپائریشن. میلز بولتے ہیں میم ہم نہیں کر پاتے شاید جو آپ نے کیا ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا جو آپ نے کیا ہے. تو فار ادرس شاید میں نہیں بولوں گی کہ میں ہوں، شاید ایک ایگزامپل ہوں. بہت گئی تھی پوری طرح سے، ایک کیا دو بار لائف میں پوری بریک ہو چکی تھی. ایون لاسٹ ایئر ایک ایسا ایپیسوڈ ہوا، ہم بریک ہو چکے تھے، ہماری فیملی بریک، لیکن پھر بھی ہم اٹھ رہے ہیں. اتنا ول پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ول پاور سے نوازا ہوا ہے کہ پھر سے اٹھ رہے ہیں. اور سوسائٹی کے ساتھ ہم برابر نا، مطلب جو ہر ایک کرتا ہے نا، جو پیرنٹس کر لیتے ہیں، جو دو سپورٹ، میرا سپورٹ، میں فیملی میں بھی اکیلے ہوں، میرے پاپا میرے ساتھ ہیں، تو ہم لوگ کر لیتے ہیں. آئی ایم مینیجنگ آل دا تھنگس اینڈ مجھے نہیں پتا ہے ہاؤ. خود بھی حیران ہو جاتی ہوں کہ ہم نے کیسے کر لیا ہے. اٹس آل سپر پاور، جنہوں نے ہمیں یہ سپر پاور جو آلمائٹی اللہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. بہت سارے پیرنٹس بولوں گی سائیکولوجیکل ہوتا ہے، میں بولوں گی میرے بچے کو نہیں ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ایک ماں میں نے ایسے بیہیو کیا ہمیشہ. میں ایک فرینڈ رہی، میں ماں نہیں رہی اپنے بچوں کی. میں نے ایز اے فرینڈ ان کو لیا ہے. میں نے ان کو ہر ایک چیز میں بولا ہے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے. اگر کوئی بھی چیز اسکول میں ہو رہی ہے آپ لوگ میرے ساتھ لوور لیول سے، مطلب جب یہ اسکول بھی جاتے تھے تب بھی میں ان کو کہتی تھی بیگز چیک کر رہے میرے ساتھ شیئر کرو، وہ چیز کرو. وہ میں نے کر دیا ان کے ساتھ. مطلب میں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ. جیسے دو ہوتے پیرنٹس، مجھے نہیں لگتا ہے شاید اتنا انسان کیئر کرتا جیسے ایک ہی ساتھ اپنے پاس بٹھانا، اپنے پاس کھلانا، اپنے پاس سلانا، ہر ایک چیز میں نے خود کر لی سنگل ہینڈڈ.